السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مدینہ کے کچھ لوگ ایمان قبول کیے تو نبوت کے 12ویں سال یہ لوگ آئے، نبی سے بیعت کیے، اور اسی کی 1 سال کے بعد یعنی نبوت کے 13ویں برس میں آ کر کے یہ عہد و پیمان کیا کہ اے نبی محترم، آپ شہر مکہ چھوڑ کر کے اب ہمارے یہاں آئیے، مکہ میں آپ کب تک تکلیف برداشت کرتے رہیں گے۔ بہرحال مدینہ کے لوگوں کے اس عہد و پیمان کے بعد مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، تو اب مکہ مسلمانوں سے آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ صرف چند مسلمان مکہ کے اندر باقی تھے، جیسے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بھی ہجرت کی ترتیب بنائی اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد۔ قبل اس کے کہ آپ گھر سے نکلے، مکہ کے لوگ ایک دن 26 صفر نبوت کے 14ویں سال دارالندوہ کے اندر اکٹھا ہوئے۔ دارالندوہ کا مطلب پارلیمنٹ، مکہ کا جو پارلیمنٹ تھا وہاں پہ مشرکین اکٹھا ہوئے اور یہاں بیٹھ کر کے کچھ مشورہ کیا کہ ہم نے دعوت توحید کو روکنے کے لیے بہت ساری کوشش کی مگر ہم کسی میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جیسے مسلمان چلے گئے تو رسول بھی چپکے سے نکل کے چلے گئے، تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کا سامان بن جائے گا۔ تو مشورہ یہ آیا کہ ہم کیا کریں؟ تو ابو الاسود نے کہا کہ محمد کو پکڑو اور پکڑ کے کسی ایسے دور علاقے میں پھینک کے چلے جاؤ، محمد کو مکہ مت رکھو، دور شہر میں جا کر کے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو یہ مشورہ آیا تو ایک شیخ نجدی تھے، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ محمد کو دور جگہ پہ چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو وہ تو پھر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ تو تیسرا مشورہ یہ آیا ابو المختری کا، اس نے کہا کہ نہیں، محمد کو قید کر دیا جائے اور ایسی جگہ پہ رکھا جائے کسی کو پتہ نہ چلے، کھانا پینا بند کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ قید میں رہ کر کے مر جائے۔ تو ابو المختری کے اس مشورے کے بعد شیخ نجدی نے کہا کہ تم ان کو قید کر کے رکھو گے، محمد کے فالوور اور ماننے والے اتنے زیادہ ہیں، وہ نبی کو اپنے باپ دادا سے زیادہ چاہتے ہیں، کہیں بھی قید کر کے رکھو گے پتہ کر لیں گے اور چھوڑا کے چلے جائیں گے، آزاد کر دیں گے۔ تو یہ سب مشورے آئے۔ ابو جہل نے کہا میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ سب لوگ مل کر کے اکٹھا مل کر کے رسول کو قتل کر دو، اس لیے کہ ہم اگر ایک آدمی مل کر کے ایک آدمی اگر قتل کرتا ہے تو نبی کے گھر والے اور پھر ہمارے خلاف کارروائی کریں گے اور گردن باندھنے کی بات کریں گے، قصاص دیں گے، یعنی خون بہا، خون کے بدلے خون۔ تو اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم لوگ سب مل کر کے اکٹھے ہو کر قتل کریں۔ تو یہ قریش کے لوگ، یہ بنو ہاشم کے لوگ، نبی کے گھر والے اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ اتنے لوگوں سے ٹکر لیں، 11 لوگوں سے 50 اتنے لوگوں سے مقابلہ کریں۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ 11 نوجوان مل کر کے اچانک جیسے گھر سے رسول نکلیں گے اچانک رسول کو قتل کر دیں گے۔ یہ پلاننگ ہوئی دارالندوہ کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے سے یہ پیغام اور یہ مشرکین کے مشورے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ پہنچائے گی کہ آپ کے خلاف یہ مکہ کے لوگ قتل کرنے کی سازش رچ رہے ہیں تو آپ یہاں سے نکل جائیے۔ بہرحال نبی علیہ السلام 27ویں رات جو سفر کی رات تھی، ربیع الاول سے پہلے کا مہینہ ہے، اس میں آپ علیہ السلام ہجرت کی پوری ترتیب بنا لیے تھے اور صدیق کو پہلے بتایا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، نکلنا ہے، مدینہ جانا ہے۔ اور ایک غیر مسلم سے سودا بھی ہو گیا تھا، عبداللہ بن عریقط جو کافر تھا، کہ یہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے راستے کا بڑا گہرا علم رکھنے والا تھا،
جغرافیہ اس کی بہت مضبوط تھی۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آئے اور ترتیب بنائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پہ چلا دیا، اور رات کے اندھیرے میں، آدھی رات گزری ہی تھی کہ رات کے اندھیرے ہی میں آپ علیہ السلام نکلے۔ یہ 11 نوجوان، قریش کے 11 نوجوان اور پرننگی تلوار لیے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام گھر سے نکلے، یہ آپ کی ہجرت شروع ہو رہی ہے اور یہ مکی زندگی کا یہ آخری دن، مکی زندگی اب یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، آپ گھر سے نکلے۔ مشرکین مکہ اور قریش کے لوگ 11 نوجوان ننگی تلوار لیے ہوئے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، کب دروازہ کھلے ہم آپ کی گردن کاٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور گھر سے نکلے، اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم وهم لا یبصرون۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور مٹھی میں دھول لی اور پھر پھینک دیا۔ جتنے مشرکین تھے سب کے سروں پر وہ کنکری اور دھول مٹی پہنچی، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو چھین لیا۔ یہ لوگ دیکھنے والے تھے مگر رسول اس راستے سے گزرے، ان کی آنکھیں ختم ہو، ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، رسول کو دیکھ نہیں پایا۔ کام ہو گیا، آپ وہ صدیق کے گھر آئے اور وہ صدیق کے گھر میں بیٹھے، پھر کچھ مشورہ کیے، پھر نکلے گھر کے دروازے سے نہیں نکلے بلکہ کھڑکی سے پیچھے سے نکلے اور نکل کر کے سیدھے آئے غار ثور میں آرام کرنے۔ غار ثور مکہ کے جنوب سائڈ میں، جنوب مطلب دکن، اور مدینہ کا جو راستہ ہے وہ شمال کی طرف، یعنی مکہ کے شمال کی طرف کعبہ پڑتا ہے، یہ مدینہ پڑتا ہے۔ جانا آپ کو اس طرف ہے، شمال کی طرف جانا ہے، منزل آپ کے شمال کی جانب ہے، مدینہ شمال کی جانب ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے حکمت عملی تھی کہ آپ نکلے کیسے؟ آپ گھر سے نکلے، اس دن گھر آئے اور وہاں نکلے ڈائریکٹ غار ثور میں گئے، چھپ گئے، جبکہ غار ثور مدینہ کے مخالف راستے پر تھا، جنوب کی طرف تھا۔ غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری۔ آپ جب داخل ہوئے تو صدیق بھی تھے، اور صدیق نے کہا پہلے میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ گئے، جگہ کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد وہاں کی جو سوراخ تھے اس کو بند کیا، اپنے ادار کو پھاڑ کر کے رکھا، اور پھر اس کے بعد رسول کو دعوت دی، کہا آئیے اندر آرام کیجیے۔ اور اس رات میں آپ حضرت صدیق کو سامنے بھی ڈنک باندھ لیا تھا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے لعاب لگایا اور آپ کا یہ زہر جو ان کے جسم میں پھیلا تھا سانپ کا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں یہاں پہ گزاری۔ اب یہاں پر مشرکین ڈھونڈ رہے آپ کو، چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈھونڈنے والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گئے ہیں مدینہ تو یہی راستہ اسے بھاگیں گے۔ سب گئے، ڈھونڈ کر کے پائے، نہیں پائے، بہرحال ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے، مانے نہیں، غار ثور تک پہنچ گئے۔ ابو جہل اپنے قافلوں کو لے کر کے غار ثور، جہاں آپ وسلم ٹھہرے تھے، غار میں رکے تھے، وہاں اس تہانے پر ہی پہنچ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، ابو صدیق گھبرا گئے، کہا یہ ابو جہل آ رہا ہے، اب تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے۔ ڈر گئے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا ڈرو مت، ہم 2 ہیں لیکن تیسرا اللہ ہمارا ہے۔ اللہ نے اس کی نگاہ پر بھی پردہ ڈال دیا، یہ اپنے نیچے نہیں دیکھ پایا۔ اگر یہ لوگ پیر کی طرف دیکھ لیتے اور صدیق کو، اللہ کے نبی کو دیکھ لیتے، مگر یہ کہ یہ لوگ پیر کی طرف نہیں دیکھے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو چھین لیا، یہ لوگ نبی کو نہیں دیکھ سکے۔ پھر یہ لوگ وہاں پہ واپس آ گئے۔ جب یہ 3 راتیں گزر گئی اور آپ نے یہاں 3 راتیں گزاری تو یہاں پر آپ کے بیٹے عبداللہ کھانا لاتے تھے، یا اس طریقے سے آپ کی بیٹی ابو صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت حمل سے تھی، یہ گھر سے کھانا لاتی رات کے اندھیرے میں، اور پھر کھانا لا کر کے پہاڑ پہ چڑھ کر کے رسول اور اپنے ابو صدیق کو کھانا دے کر کے واپس چلی آتی۔ یہ قربانی ان کی ابو صدیق کے گھر والوں کی تھی۔ اس طریقے سے ابو صدیق کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، یہ بکری چراتے تھے، بکری کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا تھا اور ابو صدیق پیتے تھے۔ تو اب یہ دونوں جاتے تھے، عبداللہ آتے تھے، یا اس طریقے سے حضرت اسماء آتی تھی۔ تو عرب کے لوگ بہت ماہر تھے، راستے کے جانے کا بہت گہری نظر رکھتے تھے۔ اب یہ دونوں آئیں گے جائیں گے، راستے کے نشان پڑ جائیں گے کہ آدمی گیا ہے۔ تو حکمت عملی دیکھیے، عامر بن فہیرہ بکری چراتے تھے، تو بکریاں لاتے تھے چرا کر کے، اسی غار ثور کے پاس آگے بکریوں کو رکھتے تھے، یہ بکریاں نشانات کو ختم کر دیتی تھی۔
آدمی گیا ہے، عورت گئی ہے اور لوگ گئے ہیں، یہ سب نشان ختم ہو گیا. تو بکریوں کے گزرنے سے راستہ جو آدمی چل کر کے جاتا تو پیر کے نشان آ جاتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو گفتگو کی تھی عبداللہ بن اویقد سے، یہ کافر تھا کہ تم ہم کو مکہ سے مدینہ غیر معروف راستے سے لے کے چلنا، یعنی جو راستہ لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اس راستے سے نہیں، دوسرے راستے سے لانگ راستے سے لے کر کے مدینہ پہنچانا ہے، اس اجرت تمہاری اتنی ہوگی. اور صدیق رضی اللہ عنہ گھر کے پیسے کو دولت کو لیا اور پورے سفر کے اخراجات کو صدیق نے برداشت کیا. یہ لوگ نکلے مکہ سے تو آئے تھے کہاں سے؟ قبا میں، یہ غار ثور میں، یہ بھی مکہ کے اندر تھا. 3 راتیں یہاں پہ گزاری. تو 27 کو آپ گھر سے نکلے تھے، 27 28 29 3 راتیں آپ علیہ السلام نے غار ثور میں گزاری. اور اس رات کے گزارنے میں اور صدیق آپ کے ساتھ تھے. جس رات آپ گھر سے نکلے تھے اس رات میں حضرت علی کو چلایا تھا. شیعہ یہاں پہ ایک نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھو حضرت علی کی کتنی بڑی قربانی، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بڑی قربانی، لیکن شیعہ کا یہ کہنا کہ حضرت علی نے بہت بڑی قربانی دی اور یہ لوگ صدیق اور عمر فاروق اور دیگر لوگ کوئی قربانی نہیں ہے. یہ جھوٹ اور بہتان ہے. صرف اس لیے کہ حضرت علی آپ کے بستر پر سوئے تھے، یہ بہت بڑی قربانی کی بات ہے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاں پر یہ جان کا خطرہ تھا، قدم قدم پر مصیبت کا سامنا کرنا تھا، 3 راتیں اور صدیق نے غار ثور میں گزاری، یہ کسی قربانی سے کم ہے؟ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے، رات انتظار کرتے رہے یہ لوگ مشرکین جو ننگی تلوار لیے ہوئے تھے، رسول نہیں نکلے. یہ لوگ نکلے اور پھر اس کے بعد گھسے گھر کے اندر اور پھر تلوار اٹھائی مارنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن کچھ لوگوں کا نہیں، بستر کھول کے دیکھ لو، ممکن ہے کہ کوئی دھوکہ سوئے گا. چادر اٹھایا دیکھا تو حضرت سوئے ہوئے ہیں. کہا مجھے محمد کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم، میں تو سویا تھا اور اٹھا تو جب دیکھا وہ تو ہے ہی نہیں، کیا معلوم کہاں پہ گئے. اب یہاں پر مشرکین نہیں پائے، کھسیا گئے تو دام نروا بیٹھے کی میٹنگ کی، کہا جاؤ انعام ہے جو رسول کو زندہ یا مردہ پائے، رسول کو زندہ پکڑ کے لائے یا مردہ پکڑ کے لائے 100 اونٹ کا انعام دے گا. 100 اونٹ انعام میں دی جائے گا. اور 100 اونٹ کی قیمت آج کی زمانے کی اگر بات کریں تو ہو گیا ہے تقریباً 1 لاکھ کی قیمت بن گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو زندہ لاؤ یا مردہ لاؤ، 100 اونٹ کو انعام میں ملے گا. سب لوگ دوڑ پڑے رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت کا مظاہرہ کیا تھا کہ فوراً آپ مدینہ کی طرف نہیں بھاگے، آپ 3 رات غار ثور میں گزارے، اس لیے کہ پہلے دن لوگ بہت ڈھونڈیں گے، دوسرے دن بہت ڈھونڈیں گے، تیسرے دن بہت ڈھونڈیں گے، نہیں پائیں گے، تھک گھر واپس چلے آئیں گے. جب راستہ پورا صاف ہو گیا، مشرکین ڈھونڈ لیے، تھک کے ہار گئے، پھر گھر واپس آ گئے. رسول غار ثور سے نکلے اور عبداللہ بن اویقد کی جو بات ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے دیکھو کہ مکہ کے اندر ایسے کتنے لوگ تھے جو آپ کے خون کے پیارے تھے، مگر مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو رسول کے چاہنے والے بھی تھے، انصاف کرنے والے بھی تھے. عبداللہ بن اویقد کافر تھا مگر کتنا انسان نواز آدمی تھا، کتنا بھروسے والا آدمی تھا. آپ نے کیسے اس سے بات کی تھی؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ بکے گا نہیں. 100 اونٹ کی لالچ میں یہ غداری نہیں کر سکتا ہے، جبکہ آپ نے جو اجرت کی بات کی تھی مکہ سے مدینہ پہنچاؤ گے، یہ معمولی سی اجرت تھی. اس کے مقابلے میں مشرکین نے جو انعام پیش کیا تھا 100 اونٹ، زندہ لاؤ یا مردہ، چاہے تو فوراً رسول کا پتہ بتاتے، پکڑ کے لاتے اور لا کر کے رسول مشرکین کے حوالے کر دیتے اور 100 اونٹ بغیر محنت کے حاصل کر سکتے تھے. مگر قربان چاہیے عبداللہ بن اویقد کی شخصیت پر کافی ہوتے ہوئے بھی رسول علیہ السلام کے ساتھ غداری نہیں کی. بعد میں جا کے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ. بہرحال یہ نکلے یہاں سے اور پھر دوسرے راستے سے، یمن کے راستے سے ہوتے ہوئے ساحلی علاقے سے گزرتے مدینہ کی طرف راستہ پکڑ لیا. راستے میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، راستے میں کوئی مشرک سے آپ سے مقابلہ نہیں ہوا کہ جو انعام کی لالچ میں نکلے اور رسول کو پکڑ کے لائے. لیکن ایک شخص ہیں جو مکہ میں تھے، مشرک تھے مگر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ، ان کا نام سراقہ بن مالک. یہ راستے کے بارے بہت گہرا علم رکھنے والے تھے. تو یہ نکلے، یہ 2-3 دن کے بعد جب سب لوگ واپس آ گئے تو یہ چپکے سے گھر سے نکلے
सुराका बिन मालिक घर से निकले और उस रास्ते पे आए जिस रास्ते पे रसूल चल रहे थे, और जैसे ये करीब हुए तो इनका घोड़ा जमीन में धंस गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुनने लगे, इतने करीब हो गए कि रसूल को देख लिए और फिर नीयत खराब उनकी हो गई, माल की लालच में पड़ गए और सोचे कि सब होगा तो मिल गया, और फिर उनका घोड़ा धंस गया। और ऐसे वक्त में वो कुरान रसूल जो पढ़ रहे थे, सुराका बिन मालिक इतने करीब थे कि आपकी आवाज को सुन रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से कहा, सुराका ने कहा, ऐ नबी मुझको अमन दीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। रसूल ने दुआ की, फिर उसका घोड़ा बाहर निकला। फिर जैसे आप आगे बढ़े, सुराका के पास 100 ऊंट की इनाम की लालच तड़पाने लगी, फिर आगे बढ़ा, फिर उसका घोड़ा धंस गया, उससे ज्यादा धंस गया। फिर उसके बाद उसने कहा, छोड़ दीजिए नबी, माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। तीसरी मरतबा जब उसने कदम आगे बढ़ाया और धंस गया। माल की लालच देखिए कितनी खतरनाक होती है कि आदमी अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि आदमी धंस रहा है, तबाही में जा रहा है, मगर फिर देखिए माल की लालच में सुराके आगे बढ़े, 1 मरतबा बढ़े, 2 मरतबा बढ़े, तीसरी मरतबा बढ़े, लेकिन जब हिम्मत जवाब से बैठी कि आप समझे कि आप फिर चांस नहीं है, ऐसे सुराका ने कहा, रसूल अमान दे दीजिए। रसूल ने कहा, ठीक है, मैं अमान तुमको लिख के दे रहा हूँ। तो जी कहा, लिख के दो इनको अमान, लेकिन शर्त है कि तुम यहाँ पे वापस जाओगे और जितने मुश्रिक मेरे पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं उन सबको भगा के लेके जाओगे। सुराका ने कहा, ठीक है, मुझे अमान दीजिए। अल्लाह के नबी ने लिख करके अमान लिख कर दिया और कहा, ये खत लिख के जब दिया तो सुराका ने इसको नहीं बताया कि मुझको खत रसूल ने लिख के दिया है, उसको छुपा के रखे रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रवाना किया, भेजा तो कहा, है सुराका याद रखो, आज तुम माल की मोहब्बत उसको पकड़ने के लिए आए हो, एक वक्त ऐसा आएगा कि इस्लाम इतना फैलेगा, इतना मजबूत होगा, ये कैसरो किसरा जो नॉन मुस्लिम हुकूमत है, गैरों की हुकूमत है, यहाँ तक इस्लाम फैलेगा, मुसलमानों की हुकूमत वहाँ तक पहुँचेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा, वहाँ के खजाने मुसलमानों के बैतुल माल में इकट्ठा होंगे, और वहाँ का खजाना, वहाँ का कंगन, कैसरो किसरा का कंगन तुमको पहनाया जाएगा। आप 100 ऊंट की लालच में निकले हो, एक वक्त ऐसा आएगा मुसलमान मालदार होंगे और तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन होंगे। ये बहुत बड़ी पेशन गोई रसूल ने की, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई के मुताबिक जब किसरा फतह हुआ है तो उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु की इस पेशन गोई की तकमील के मुताबिक है तो उमर ने बुलाया सुराका को, है तो सुराका ने इस्लाम कबूल किया, सहाबी बने, फिर उनके हाथों में कंगन पहनाया। उस वक्त सुराका की आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। एक जमाना वो था कि हमने 100 ऊंट की लालच में रसूल की जान मारने की कोशिश की थी, रसूल को पकड़ने की कोशिश की थी। आज का आलम ये है कि आज हमारे हाथों में रसूल की बताई पेशनगोई के मुताबिक हमको किसरा का कंगन पहनाया जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मदीना के रास्ते से निकले और आप अलैहिस्सलाम 1 रबीउल अव्वल को गारे तौर से निकले थे। उम्मे माबद के घर से गुजरे। उम्मे माबद के घर में एक बकरी थी जो कमजोर थी, बूढ़ी हो गई थी, दूध नहीं देती थी। अल्लाह के रसूल ने कहा दूध पिला दो। वो लोग नहीं जानते थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, और सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने से कहा गया कि ये सब हमारी बकरी चली गई है, सिर्फ एक ही बूढ़ी बकरी जो दूध नहीं देती है। और सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल से कहा कि ऐसा मामला है। रसूल ने कहा ठीक है, बूढ़ी बकरी को बुलाओ और बर्तन लेकर के आओ। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ करके खैर बरकत की दुआ की, उस थन से हाथ लगाया और पूरा बर्तन भर गया, और फिर वो सिद्दीक पिए, रसूल पिए, और उम्मे मावद के घर वाले पिए, और दूध बाकी बचा। ये आपका पहुंचता है। ऐसी बकरी जो दूध नहीं देती है, ऐसी बकरी दूध निकला कि इतना दूध निकला कि आप भी पिए, सिद्दीक भी पिए, और फिर अल्लाह के नबी के पीने के बाद वो बर्तन बाकी रहा। उम्मे मावद जो वहाँ की बूढ़ी खातून थी उन्होंने भी पिया, उनके घर वाले पिए, बर्तन दूध का थोड़ा बाकी रहा। वहाँ से अल्लाह के नबी निकले और वहाँ रास्ते भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई जो शाम से सियासी काफिला लेकर वापस आ रहे थे। अल्लाह के नबी के लिए सफेद पोशाक पेश किया। इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम ने इसी रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात की, जैसे बुरैदा अल-असलमी है। बुरैदा असलमी आ रहे थे
راستے میں رسول سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ ہجرت کے راستے میں یہ تقریباً 80 لوگ تھے بریدہ بنی کے قبیلے گھر والے. یہ لوگ جا رہے تھے کہیں, راستے ملاقات ہوئی, اللہ کے نبی اسلام کی تعریف پیش کی, راستے ہی میں یہ 180 لوگ اسی جگہ پہ اسلام قبول کر لیے. ابھی دیکھیے مکہ کا سفر ختم ہوا, مدینہ کا سفر شروع ہو رہا ہے, لیکن خیر و برکت کے راستے اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے, اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے. 100 لوگ راستے ہی میں اسلام قبول کر لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے رہے اور 8 ربیع الاول کو قباء کے اندر تشریف لے گئے. قباء کے اندر آپ داخل ہوئے. قباء کے اندر آپ نے 4 دن قیام کیا, یا بعض تاریخی روایت کے مطابق آپ نے یہاں 15 دن یا 14 دن یا 16-17 دن, یعنی آدھا مہینہ آپ نے یہاں پہ قیام کیا. یہاں قیام کے دوران آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا, یہاں مسجد قباء کی تعمیر کی. آپ قباء میں داخل ہو رہے ہیں, سب سے پہلا کام آپ نے جو شروع کیا وہ مسجد قباء کی تعمیر. مسجد قباء تعمیر ہوئی, وہاں پہ جماعت کا اہتمام کیا, وہاں پہ درس اور تدریس اور تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. جو وہاں مسلمان تھے مسجدوں سے جوڑا اور دروس اور نصیحت اور تربیت کا راستہ ہموار کیا. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد بنائی. اس لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد اگر کوئی ہے بیت اللہ کے بعد, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے ہاتھ سے, اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو بنایا ہو, وہ مسجد قباء ہے. یہ مسجد قباء جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو مسجد قباء میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھے, وہ کوئی بھی نماز ہو, اس کو 1 مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ مدینہ منورہ سے آپ ہر شنیچر کے دن آپ مدینہ سے قباء آتے تھے, پیدل آتے تھے, سوار ہو کر آتے تھے. قباء سے آپ کا بڑا گہرا لگاؤ تھا, بڑی محبت تھی. آپ ہر شنیچر کے دن آ کر کے یہاں قباء کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. یہ عمرہ کی فضیلت اس کو حاصل کرتے تھے. اس طریقے سے جب آپ علیہ السلام قباء میں ٹھہرے رہے اور جب وہاں سے نکلے تو آپ علیہ السلام مدینہ کے راستے جیسے چلے تو قباء سے نکلے ہی تھے. بنو سالم کا جو قبیلہ تھا اسی جگہ پہ جمعہ کی فرضیت, جمعہ کی نماز کا حکم دیا گیا. جمعہ کی نماز فرض ہو گئی. آپ علیہ السلام نے وہیں پر جمعہ کی نماز پڑھائی, جمعہ کا خطبہ دیا. تقریباً وہاں 100 لوگ جمعہ میں حاضر تھے. اور آپ علیہ السلام نے جس جگہ پر جمعہ کی نماز پڑھی تھی, پڑھائی تھی, اسی جگہ پر آج وہاں پر آپ دیکھیں بہت پہلے سے مسجد بنی ہوئی ہے, آج بھی مسجد موجود ہے, مسجد الجمعہ. قباء جیسے آپ مدینہ کی طرف آئے تو قباء کے راستے ہی یہ مسجد, ہائی وے پر راستے پر یہ مسجد الجمعہ وہاں پہ موجود ہے. آج بھی یہ مسجد باقی ہے جہاں پر وقت نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. آپ علیہ السلام قباء سے نکلے تو قباء پہنچ گئے تھے تو مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ مدینہ میں داخل ہوئے. مدینہ میں داخلے کے تعلق سے آنے والے درس میں انشاءاللہ عزیز کل فجر کی نماز کے بعد مدینہ میں داخلہ کیسے ہوا, فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ سیرت النبی کا درس جو مدینہ میں داخل ہوتے ہی آپ کا کیسا استقبال ہوا, مدینہ جانے پر آپ نے کیا کیا, اس کی کوئی تفصیل انشاءاللہ عزیز کل کے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.